صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی قریبنا صلی علی محمد عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی کریمنا صلی علی محمد کروں تیرے نام پہ جاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ارے مجھ سا سیاہ کا
رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد الحمدللہ ثم الحمدللہ استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا ہمارے مشفق و مہربان مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہ القدسیہ ممبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں وہ حاضرین و ناظرین اور وہ اہل محلہ جو انہی کی گفتگو بڑی شوق اور لگن کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لے آئیں اور جو ناظرین سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں سماعت فرماتے ہیں وہ بھی اس پیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں لائک بھی کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ دین متین کا پیغام پہنچ سکے اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے نعروں سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیت مقدسہ روزے کی فرضیت سے متعلق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے
लअल्लकुम तत्तकून। ये रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करो, मुत्तकी बन जाओ या तुम्हें परहेज़गारी हासिल हो। अय्यामम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं, यानी महीना भर रमज़ान का। फमन कान मिनकुम मरीदन, फिर अल्लाह ताला यहाँ जो वक्ती तौर पर रोज़ा नहीं रख सकते या हमेशा के लिए रोज़ा नहीं रख सकते, ऐसी कमज़ोरी लाई है, तो उनके अहकामात को जिक्र करते हुए इरशाद फरमाता है फमन कान मिनकुम मरीदन, बस जो हो तुम में से मरीज़ यानी बीमार, औ अला सफ़रिन या सफ़र में हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो क़ज़ा करना है, यानी इतने रोज़ों की गिनती पूरी करना है दूसरे दिनों। इससे रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा के बारे में मालूम हो कि रोज़ा तो बहरहाल रखना है, क्योंकि ये तुम्हारे तक़वा और परहेज़गारी के लिए ज़रूरी है। और हर मुसलमान को मुत्तकी बनना लाजिम, अगर वो अल्लाह के करीब होना चाहता है। और तक़वा का मतलब है जो हुक्म दिया उसे बजा लाना, यानी फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा। जिस अमल के बारे में आपको कहा जाए ये फ़र्ज़ है, बस आप समझ जाएं कि करना ही करना। जिसके बारे में कहा जाए वाजिब है, आप समझ जाएं करना ही करना। सुन्नत मुअक्कदा है, आप समझ जाएं इसको छोड़ नहीं सकते, करना ही हो। हाँ, गैर मुअक्कद और मुस्तहब में आपको इख्तियार है, करेंगे तो अजर मिलेगा, नहीं करेंगे तो शरीयत कोई ग़रिब नहीं करेगी। तो डूज़ जो हैं करने वाले काम वो 5 हैं, लेकिन उनमें से 3 पर शरीयत सख्ती फरमाती है, वो मतलूब शरअ है, फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा। तो जैसे ही आप किसी आलिम से पूछें कि भाई फला अमल की शरई हैसियत क्या है और वो कहे वाजिब, तो अब आप समझ जाएं कि मुझे करना पड़ेगा, चॉइस नहीं। वो कहे फ़र्ज़, करना पड़ेगा, वो कहे सुन्नत मुअक्कदा, करना पड़ेगा। फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा। और रोकने वाले डोंट्स जो हैं जिनसे रोका गया है वो भी 5 हैं, इसमें से भी 3 लाजिम हैं। हराम से बचना होगा, मकरूह तहरीमी से बचना होगा और इसाअत से बचना होगा। तो अगर किसी अमल के बारे में आप किसी आलिम से पूछें और वो कहे कि ये मकरूह तहरीमी है, तो फिर आप समझ जाइए कि इससे बचना होगा, ये हराम है, जैसे शराब, इससे बचना होगा। इसी तरह ये इसाअत है, जैसे वज़ू में कुल्ली हमेशा के लिए आदत बना लेना, कुल्ली नहीं करता, इसाअत है। सुन्नत मुअक्कदा का तर्क इसाअत होता है, वाजिब का तर्क मकरूह तहरीमी होता है और फ़र्ज़ का तर्क हराम होता है। तो लिहाजा अगर किसी ने नमाज जुमा अदा की तो उसने क्या किया, फ़र्ज़ पूरा कर लिया, लेकिन माअल्लाह अगर किसी ने छोड़ दी ना पड़ी तो बिला उज़्र, तो उसने फ़र्ज़ का अपोजिट होता है हराम काम किया। इसी तरह कोई चीज़ वाजिब है, अगर वो पूरा कर लिया, वितर पढ़ लिए तो हम क्या कहेंगे, वाजिब पूरा हो गया। कुर्बानी कर ली, हम क्या कहेंगे, वाजिब पूरा कर लिया। इसी तरह सदका फ़ितर दे दिया तो हम क्या कहेंगे, वाजिब पूरा कर लिया। लेकिन अगर नहीं करेगा तो हम कहेंगे इसने मकरूह तहरीमी अमल किया। तो वाजिब की अपोजिट या ज़िद जो है वो मकरूह तहरीमी होता है। और सुन्नत मुअक्कदा जैसे वज़ू में कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, ये हुज़ूर की हमेशा की आदत मुबारक रही है, तो सुन्नत मुअक्कदा है जिसको हुज़ूर ने कभी तर्क नहीं फरमाया। बयान जवाज़ के लिए कभी कभी तर्क कर देते हैं, लिहाजा वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा में फ़र्क हो जाता है। वाजिब को भी कभी तर्क नहीं करते हैं, फ़र्ज़ को भी तर्क नहीं करते हैं, लेकिन दलाइल की बिना पर इनमें फ़र्क हो जाता है कि ये तीनों हैं और छोड़ा नहीं है, लेकिन दलाइल की बिना पर इन तीनों में फ़र्क हो जाता है कि जब तीनों ही करने हैं तो एक ही नाम रख दो फ़र्ज़। ज़हन में सवाल पैदा होता है ना कि भाई जब करने हैं तो एक ही नाम रख दो फ़र्ज़, 3 नाम क्यों? तो दलील की बिना पर 3 नाम की, जिसकी दलील बहुत ज़्यादा पावरफुल, जिसमें कोई जो है वो तावील की गुंजाइश नहीं होती है, उससे फ़र्जियत साबित होती है। फिर उसका इनकार भी कुफ्र होता है, और वाजिब का इनकार दलील के साथ, वाजिब का इनकार कुफ्र नहीं होता, गुमराही होता। तो इस तरह से फिर दर्जों में फ़र्क करने की वजह से उस अमल के साथ जो इंसानों का रवैया होता है उसके एतबार से हुक्म शरअ बदलता रहता है। तो बहरहाल फ़र्ज़ का तर्क हराम, वाजिब का तर्क मकरूह तहरीमी
اور سنت مؤکدہ کا ترک اساءت ہے۔ تو کوئی اگر کلی نہیں کرے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے اساءت کا ارتکاب کیا، یعنی برا کیا، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو تین یہ والی کر لے، فرض، واجب، سنت مؤکدہ، اور ہر حرام، مکروہ، تحریمی اور اساءت سے بچ جائے، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں باعمل، ایسے شخص کو کہتے ہیں متقی۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ صفت پیدا کر دیتا ہے کہ متقی بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض فرمایا، اور پھر لوگوں کی کمزوری کا لحاظ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو رعایت دی، لہٰذا کہا کہ اگر رمضان میں نہیں رکھ سکتے ہو کسی بیماری یا سفر کی وجہ سے تو قضا کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ یہ لازم ہے، یہ تمہیں تقویٰ تک پہنچائے گا، اور تقویٰ تک پہنچا جا سکتا ہے روزے کے ذریعے، تو روزہ چھڑوا کر کیسے پہنچے گا؟ تو رکھنا تو ہے، اسی لیے قضا کا بھی ذکر کیا، فعدۃ من ایام اخر، کہ رمضان میں کسی صحیح عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھ پائے ہو تو رمضان کے بعد روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اس کی قضا ضروری ہے۔ مزید فرمایا کہ جو رکھ ہی نہیں سکتا، اتنا بوڑھا یا ایسا مرض میں مبتلا ہے کہ وہ رکھ ہی نہیں سکتا، اور کوئی امید بھی نہیں ہے اس شخص کے صحت یاب ہونے کی، تو ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ ان لوگوں پر جو طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ ان پر ایک دن کا کھانا جو ہے وہ مسکین کو دینا ہے، صبح شام کو صدقہ فطر کی مقدار ہوتا ہے، اس کا ذکر فرمایا، اور مزید فرمایا کہ یہ تو ہم نے اتنی مقدار ذکر کر دی، وَمَن تَطَوَّعَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو زیادہ دینا چاہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی ایک صدقہ فطر سے اگر وہ کسی کو زیادہ دے دے تو جتنا بھلائی والا کام کرے گا اتنا اس کے لیے بہتر ہوگا۔ تو یہ ایک اسٹینڈرڈ ذکر کر دیا، لیکن لوگوں کی بعض کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو زیادہ دے دے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں جو چوائس دی جا رہی ہے کہ بھئی بیماری یا سفر، اس میں آپ چھوڑ سکتے ہیں تو رکھ بھی تو سکتے ہیں، تو شریعت کی رعایت پر اگر عمل کریں گے تو شریعت کچھ کہے گی نہیں، ہاں بعد میں قضا کر لو، لیکن اس گولڈن پیریڈ کے بارے میں توجہ دلا رہی ہے کہ یہ بڑا زبردست ٹائم ہے اور سیزن لگانے کا ٹائم ہے، اور سیزن لگانے کے ٹائم میں بندہ تھوڑی بہت تکلیف اگر بڑھ بھی جاتی ہے تو اس کو برداشت کر لیتا ہے اور سیزن لگاتا ہے۔ جیسا میں بارہا مثال پہلے بھی دے چکا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ درزی کو کہو کہ تیرا خرچہ میں اٹھاؤں گا، چل گھومنے چلتے ہیں، وہ آئے گا دکان چھوڑ کر، ناراض ہوگا، یہ کوئی وقت ہے جانے کا گھومنے کا، سیزن لگانے سے بھائی کام کرنے نہیں آئے گا، کیوں؟ یہی تو گولڈن پیریڈ ہے اس کے لیے کمائی کرنے کا، ورنہ سارے سال میں ہو سکتا ہے کہ 15 دن کام ہو 15 دن نہ ہو، لیکن یہاں تو اتنا کام آ جاتا ہے کہ مزید اسے دوسروں سے کروانا پڑتا ہے، تو سیزن کے موقع کو کوئی گنواتا نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ بھئی یہ چوائس تو تمہیں دے دی ہے، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ بندہ جب چوائس اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، جب پک اینڈ چوز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ لے لو یا یہ لے لو، تو وہ کس بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے میرے لیے یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ منافع ہے یا اس میں زیادہ منافع ہے، اور پیمانہ یہ کیا ہوتا ہے انسان کے کسی چیز کو نفع نقصان، اگر کوئی چیز بہت زیادہ نقصان سے بچانے والی ہو، یہ نقصان سے بچانے والا بہت زیادہ ہے، یہ کم ہے، تو پھر کس کو خریدے گا، کس کو اختیار کرے گا؟ جو زیادہ مفید ہو نقصان سے بچانے کے اعتبار سے یا فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے۔ تو جب پک اینڈ چوز کا مسئلہ ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ اس بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی چیز زیادہ مفید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پک اینڈ چوز رکھ دیا کہ تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، روزہ رکھو نہ رکھو یہ تمہارے اوپر ہے، لیکن بعد میں اس کی گنتی پوری کرنی ہے۔ لیکن اس وقت رمضان میں اس روزے کا رکھ لینا اور اس رخصت کو استعمال کرتے ہوئے روزہ نہ رکھنا، اگر ہم سے مشورہ طلب کرتے ہو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اب بتائیے ہماری عقل، ہماری تھوڑی سی کمزوریاں، تھوڑا گرمی لگنا، تھوڑی سی بیماری، یہ ساری چیزیں جس میں شریعت ہمیں سفر وغیرہ میں اجازت دے رہی ہوتی ہے، لیکن اس اجر کو، اس بدلے کو
اور پھر یہ خوف کہ پتہ نہیں آگے اگلے سال ہمیں یہ رمضان کا مہینہ میسر آتا ہے یا نہیں۔ بہت سارے لوگ تھے جو آخر میں چلے گئے، ان کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ بیمار ہوئے ہوں گے تو دل میں یہ تڑپ ہوگی کہ یا اللہ یہ 15 دن نکال دے، مجھے رمضان سے ملا دے۔ حضور دعا فرمایا کرتے تھے، بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، ہمارے لیے رجب میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے لیے یا اللہ شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ تو وہ تو اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ کسی کا اثر قبول نہیں کرتا، اس کو کوئی چیز متاثر نہیں کر سکتی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میدان کے جنگ میں اللہ کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ایک مجاہد اترتا ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ بدر میں فرشتوں کی فوج بھی بھیج دیتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ خود بھی شہید ہوتا ہے، اسے چوٹیں لگتی ہیں یا نہیں لگتی ہے نا؟ اللہ بے پرواہ ہے، لگنے دو، شہید بھی ہونے دو، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ میرے دیوانے ایسے بھی ہیں جو اپنی سب سے زیادہ متاع جو قیمتی ان کا سرمایہ ہے وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کی آزمائش بھی ہو جائے اور دیکھنے والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ مجھ سے محبت کرنے والے کس طرح کے لوگ موجود۔ ورنہ حضور سے اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت، اللہ کے محبوب ہے نا، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں دین کی راہ میں، صحابہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تو جو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر رہا ہے اس کے باوجود اس کو کوڑے لگ رہے ہیں، اس کو جسموں کو داغا جا رہا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف آپ دیکھیں، حضرت عثمان غنی کو کس طرح شہید کیا گیا، حضرت عمر کا مقام کتنا بلند، کتنا زبردست مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ حضور فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے سے کوئی خنجر مار رہا ہے، اللہ نے تو نہیں روکا۔ وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ جو فیصلہ فرما لیتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور اس میں ان حضرات کے لیے ان تکلیفوں سے گزرنے میں اللہ کی بارگاہ کے زبردست اجر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ غنی ہے۔ ہم چانس لیے بیٹھے ہوتے ہیں، غفور الرحیم تو ہے لیکن وہ بے پرواہ ہے، اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ایمان والوں سے خطاب فرمایا، کہیں فرمایا یا ایھا الناس، کہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ تو یا ایھا الناس خطاب فرمائے گا تو کافر بھی آ جائیں گے اور مسلمان بھی آ جائیں گے، یعنی یوں تو ساری مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، لیکن جو اس کو مانتا ہے گویا کہ وہ اپنا ہے، اور جو نہیں مانتا اور اس کی توحید کا منکر ہے، اس کے رسولوں اور کتابوں کا منکر ہے، آخرت میں اٹھنے کا منکر ہے، حساب و کتاب کا منکر ہے، وہ پرایا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنوں کو مخاطب فرما رہا ہے، یہ صیغہ اپنائیت کا ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے مان لیا، جو ایمان لائے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور کسی نے پیدا کیا تو کس کا زیادہ حق ہے؟ یہ جو مزے اٹھا رہے ہو یہ زندگی کی وجہ سے تو ہے، تم خود تو کہتے ہو جان ہے تو جہان ہے، تو یہ جان دی کس نے؟ الذی خلقکم، اس ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اس کی عبادت کرو۔ تو یہاں پر الناس فرمایا، عمومی خطاب فرمایا۔ تو جب مسلمان مراد ہوگا تو اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری، یعنی ایمان کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرو۔ ایمان لانے کے بعد ایمان ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اللہ کی بات مانو، اور اگر الناس سے کافر جب مراد لیا جائے گا تو اس کو یہ حکم ہوگا کہ تو ایمان لا، پہلے اللہ کو مان اور پھر ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل کر۔ اور منافق جو اس میں داخل ہے تو منافق سے خطاب کرتے ہوئے اس کا معنی یہ ہے کہ بھئی اس منافقت کو چھوڑ دے، اور جس طرح زبان سے اقرار کر رہا ہے اور دل میں کفر رکھ رہا ہے، جس طرح زبان سے اقرار ہے اسی طرح دل میں بھی ایمان لیا، دل سے بھی سچا مان لے اور پھر اس ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل کر۔ لیکن یہاں خالصتاً اللہ تعالیٰ اپنوں کو مخاطب فرما رہا ہے۔ یہ بڑا اپنائیت والا صیغہ ہے کہ تم نے تو مان لیا نا میں تمہارا رب ہوں، تمہارا خالق ہوں، تمہارا مالک ہوں، یہ اسٹیٹس، یہ مقام تم نے میرے علاوہ کسی کو دیا ہے کیا؟ نہیں۔ جو سب سے زیادہ قریب ہے، جو ہمارے اس دنیا میں وجود کا مجازی سبب ہے، والدین، ان کو بھی ہم خدا تو نہیں مانتے نا، رب تو نہیں مانتے، ہاں ان کا جو اللہ نے مقام و مرتبہ رکھا ہے اپنے مقام پر،
لیکن اللہ خالق ہے، اس پر ایمان لانے کی وجہ سے انسان مومن ہے، تو یہ اس سے خطاب کیا جا رہا ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تم نے تو مان لیا ہے نا کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، اور میری صفات کو بھی تم جانتے ہو کہ میرا علم بھی کامل ہے، جو تمہارے بارے میں فیصلہ کروں گا وہ سب سے بہترین ہوگا، اس میں کہیں نقص کی گنجائش نہیں ہوگی، لہٰذا میں تمہیں کہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ تو اب جب اپنوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ بھائی دیکھو تم سب آ جانا، ان کو چھوڑ دو، اس کا مطلب ان کو چھوڑ دو اور تم سب آ جانا، تو جن کو بلا رہا ہے وہ خاص ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ خاص ہم سے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے مان لیا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں؟ بہتر ہوگا۔ اور پھر جب ہم نے مان لیا اور ماننے ہی کے یا ایھا الذین آمنوا کتب، اے ایمان والو تم پر فرض کر دیا گیا، تو ماننے والا کہہ کر ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا روزہ، اور اب ہم اس روزے کو چھوڑ دیں، اس کی ناقدری کر دیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مان تو لیا، زبان سے تو اقرار کیا، لیکن عمل کے ذریعے سے اس اقرار کا ثبوت نہیں دے سکے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کامل ذات کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے، کسی بڑے کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے، کوئی آرڈر آتا ہے، تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اسے بہترین انداز سے کیا جائے، اس میں کوئی خامی اور خرابی اور نقص نہ رہ جائے۔ جیسے باس اگر کوئی حکم دے کہ بھی فلاں چیز اس طرح سے کرنی ہے، تو پھر ایک امپلائی کیا کرتا ہے، ایک ملازم کیا کوشش کرتا ہے کہ بھائی سیٹ کو راضی کرنا، یہ راضی ہو گیا تو بونس بھی ملے گا، تنخواہ بھی بڑھ جائے گی، مراعات بھی حاصل ہوں گی، تو وہ کیا کوشش کرتا ہے کہ حسن و خوبی کے ساتھ، اب وہ اگر کوئی اسائنمنٹ گھر میں بنا بھی رہا ہے، کسی چیز پر کام کر رہا ہے، تو وہ بچوں کو بھی دور کرے گا کہ خراب نہ کر دیں، کوئی گڑبڑ پیدا نہ ہو جائے، یکسوئی کے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ اس کام کو کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ اچھے انداز سے ہو اور پھر مالک کے سامنے پیش کیا جائے، اور پھر جو اس کے فوائد ہیں وہ اس کو بھی حاصل ہوں، کمپنی کو فائدہ ہوگا، باس خوش ہوگا، اور پھر وہ آپ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ اس کو کون فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ لیکن بہرحال جب اس نے حکم دیا اور اس کے حکم کی قدر کرتے ہوئے بندہ جب حسن و خوبی کے ساتھ اس کو ادا کرے، پہلے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو مانو اور ادا کرو، پھر دوسرا کیا ہے کہ بہترین انداز سے، ایک بچہ ہوم ورک کر کے آتا ہے، ایسے ٹیڑھی میڑھی رائٹنگ لکھ کر آ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی چونٹا جو ہے وہ انک میں ڈبو کر کاغذ پہ چھوڑ دیا ہو، الٹی سیدھی لکیریں، اور ایک ہے حسن و خوبی کے ساتھ بڑی اچھی تحریر کرتا ہے، تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے فرق ہے، لہٰذا روزہ رکھنا پہلے ضروری، دوسرا پھر روزہ رکھ کے اس میں حسن و خوبی کے بہترین طریقے سے خالق اور مالک کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے۔ اس کا مطلب وہ یہ دیکھے گا کہ کون سی چیز اس کی نورانیت کو کم کر دیتی ہے، کون سے ایسے مکروہات ہیں، گالیاں دینے کی عادت ہے تو گالیاں دیتا ہی چلا جا رہا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو دکان پہ بیٹھا ہوا، اب روزہ ہے یا نہیں ہے پرواہ نہیں ہے، تو یہ تو تمہیں متقی بنانے کے لیے آیا تھا کہ یہ گندگیاں نکل جائیں، تو اس روزے کے باوجود اگر گندگی باقی ہے تو پھر روزے کا فائدہ کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں لیکن انہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ حضور کا فرمان ہے، مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ کہ روزہ ایک نتیجہ مرتب کرنے کے لیے آیا تھا، وہ تم پر بھی لازم کیا گیا، تم سے پہلوں پر بھی لازم کیا گیا، تو سب پر لازم کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنوارنے کے لیے، تمہارے ظاہر و باطن کو پاکیزہ اور نکھرا اور ستھرا کرنے کے لیے، اور تمہارے اندر اللہ کے احکام کے سلسلے میں ایک نوع کی مضبوطی پیدا کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر یہ نتیجہ ہی نہ نکلے تو پھر اس حکم کا فائدہ کیا ہوا؟ تو بتائیے، اللہ تعالیٰ کا تو کلام سچا ہے نا، اس نے تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی میرے احکام پر عمل کرنے والے، جو کہا ہے کرو، جس سے روکا ہے رک جاؤ، تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ اب نتیجہ نہیں نکل رہا تو معاذ اللہ تعالیٰ نے کوئی غلط بات ارشاد فرما دی کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا یہ نتیجہ نکلے گا اور اس نے لکھ دیا، یہاں پر بیان فرما دیا۔ یہ واقعتاً حقیقی روزے کا نتیجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے آپ۔ بالکل ہے، اللہ تعالیٰ سچا ہے، لیکن پھر بھی روزے کا یہ نتیجہ، سال ہر سال رمضان آتی ہے، ہم تو سیزن والے مسلمان ہیں، سارا سال مسلمان، مطلب عمل کے اعتبار سے تو کوئی نظر نہیں آتا،
یعنی کم لوگ نظر آتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ جسے اللہ چاہے تقویٰ کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی ناقدری تو ایسے کرتے ہیں جیسے معاذ اللہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ورنہ مسجدوں میں جگہ نہ ہو فجر کی نماز میں، سڑکوں پر جگہ نہ ہو، اتنے مسلمان بستے ہیں علاقے میں۔ آپ کو عید کی نماز کے اندر کتنے لوگ ملتے ہیں، یہ بھی ایک فیسٹیول بن گیا ہے، چلو ملیں گے جائیں گے مزہ آئے گا۔ کہیں کوئی واجب کی ادائیگی اور پھر واجب کی ادائیگی اور فرض کی ادائیگی، واجب فرض سے نیچے ہے، اس میں سارے آ جائیں گے اور ان سے پوچھ لیا جائے گا کتنوں نے فرض نماز فجر کی پڑھی تھی، تو آپ دیکھ لیجئے گا، فرق کر لیجئے گا، کثیر منع کرنے والوں میں ہوں گے۔ تو دین کو صحیح طریقے سے سیکھ کر جب اس کو کامل طور پر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بدلہ اور اجر کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ لہٰذا سوچنے کی بات یہ کہ اللہ اپنوں کو خطاب فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اور جنہوں نے مان لیا، کتب علیکم الصیام، اب کتب علیکم الصیام تم پر فرض کر دیے گئے، تو کسی درجے میں بھی کوتاہی جو ہے وہ اپنائیت میں کمزوری لائے گا، نہیں رکھے گا تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے، تو وہ رد ہی کر رہا ہے، رکھ ہی نہیں رہا، اور جو رکھ رہا ہے وہ کمال احتیاط کے ساتھ نہیں رکھ رہا۔ بہت سارے بعض اوقات روزہ ہی فاسد ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسی چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، سمجھ لیا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور پانی پی لیا، پہلے ٹوٹا نہیں تھا اور غلط معلومات کی وجہ سے سمجھ لیا ٹوٹ گیا ہے، جب ٹوٹ گیا تو اب پانی پینے میں کیا مسئلہ ہے، تو پانی پی لیا، تو اب یہ لا علمی کا بھی گناہ اور روزہ بھی توڑ دیا کہ پہلے تو ٹوٹا نہیں تھا۔ جیسے قے کے معاملے میں لوگوں کو بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور قے ہوئی اور فتویٰ لگا دیا مفتی صاحب، پیدائشی مفتی ہے نا، یہ تو مسلمان پیدا ہوا تو یہ مفتی ہے، یہ فیصلہ کرے گا۔ تو بھئی ڈاکٹر کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو وہ ڈاکٹر ہوتا ہے کیا؟ نہیں، جب تک وہ علم حاصل نہیں کرے گا جب تک ڈاکٹر نہیں ہے۔ انجینئر کے گھر میں پیدا ہوا بچہ کیا انجینئر ہوتا ہے کہ میرا باپ انجینئر ہے تو میں بھی انجینئر ہوں؟ بھئی اس کے لیے خاص علوم ہے۔ ہاں، آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ نے اسلامی تعلیمات کو والدین سے سیکھ لیا، آپ مسلمان ہیں، لیکن آپ اسلام کے بارے میں بات کرنے کا اتھارٹی اور اختیار رکھتے ہیں، وہ اس وقت رکھیں گے جب آپ سیکھ لیں گے، سیکھیں گے نہیں تو آپ اتھارٹی بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو خطاب فرما، اور کتبہ کے لفظ سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بہترین عمل ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رکھنا ہے انسانی حیثیت سے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر لیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن انسانی حیثیت سے ہم کوئی کمی کوتاہی نہ رہنے دیں کہ بہترین بنا کر کے پیش کرنا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بھی یہ روزہ۔ لہٰذا کوئی بری عادت ہے، کوئی جھوٹ بولنے کی، کوئی گالی بکنے کی، کوئی کسی کے بارے میں بس بیٹھے کہیں دو تین بندے اور فلاں جبار بھائی ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، غیبتیں شروع ہے، یہ روزے کی نورانیت کو کم کر دیتا ہے۔ یہ تو تمہیں اچھا بنانے کے لیے آیا تھا اور وہ گندگی اب بھی موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ وقتی طور پر بھی تمہارا روزہ تمہیں روک نہیں پا رہا، تو رمضان کے جانے کے بعد یہ پاکیزگی کس طرح سے تسلسل پکڑے گی کہ آپ کے اندر سے یا میرے اندر سے وہ بری عادت نکل جائے؟ تو اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ یہ ہمیں ستھرا کرنے کے لیے آیا ہے، اور پھر رمضان کے بعد اور رمضان کے دوران اور روزے کے دوران اپنا محاسبہ کریں کہ کوئی خرابی جو موجود تھی وہ دور بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اپنے اندر اتنی قوت پاتا ہوں، اتنی غیرت ایمانی پاتا ہوں یا نہیں، یا بس ٹھیک ہے یا اللہ قبول کرنے والا ہے، گالیاں بھی دو، غیبتیں بھی کرو، جھوٹ بھی بولو، حرام بھی کماتے چلے جاؤ اور روزہ بھی رکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے نا کہ آنے دو بھائی، آ تو رہا ہے، کر تو رہا ہے، گنتی پوری کرنی ہے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ الہ ہے، اور الہ کا مطلب ہوتا ہے لائق عبادت، معبود۔ اگر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے تو معبود اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جب تک عابد نہیں ہوگا تو معبود کیسے کہیں گے؟ قاتل ہوگا تو مقتول، تو مقتول قاتل کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ہم عابد ہیں، ہم عبادت کریں گے تو وہ معبود بن جائے گا۔ تو اس میں ایک نوع کی محتاجی نظر آ رہی ہے کہ جب تک میں عبادت نہیں کروں گا وہ معبود بنے گا کیسے؟ لیکن یہاں پر معبود کا معنی ہے لائق عبادت، تو جب آپ لائق عبادت کہہ دیں گے تو عبادت کرنے والا ہو یا نہ ہو وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ معبود ہے، الہ ہے، تو اسے کوئی ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاکیزگی کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے اور دنیا کی بہتری کے لیے یہ عبادات ہم پر لازم کی گئی ہے، لہٰذا
اس کتبہ کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنوں سے خطاب فرمایا اور اپنے نے خطاب فرمایا جس نے بڑا کرم فرمایا ہے، لہٰذا اس کی ان عنایتوں پہ نظر کرتے ہوئے اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں کس طرح سے پیش کرتے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ اس طرح سے پیش کیا گیا، اس طرح سے فرض کیا گیا کہ پہلوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، یعنی یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ تمہیں اس قدر مضبوط کر دیتا ہے کہ جو تمہارے اللہ کے فرما بردار بننے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر ہر ایک کو اللہ کا فرما بردار بنانا تھا یا نہیں بنانا تھا؟ تو ہر امت پر روزہ کسی نہ کسی صورت میں فرض قرار دیا گیا۔ وہ دنوں کا فرق ہے، ہم پر رمضان میں کر دیا، ان میں کسی اور دنوں میں۔ ہم پر جو ہے وہ 30 دن ہیں، ان پر ہو سکتا ہے کم دن ہو۔ ہمارے احکام کچھ اور ہیں کہ یہاں سے یہاں تک شروع ہوگا اور یہ معاملات، اور ان پر احکامات میں فرق ہو، لیکن فی نفسی ہی روزہ جو ہے وہ ہر امت پر فرض رہا ہے، کیونکہ مقصد ہی اللہ کا فرما بردار بنانا ہے، اور فرما بردار بنتا ہے روزے سے کہ جائز ضرورتیں بھی وہ اللہ کے کہنے کی وجہ سے رمضان میں چھوڑ رہا ہے۔ بھائی دن میں حلال چیزیں کھانا پینا منع تو نہیں ہے نا عام طور پر، لیکن رمضان میں حلال چیزیں دن کے اجالے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ 3 کاموں سے کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو یہاں پر جو یہ رک رہا ہے حلال چیزوں سے رک رہا ہے، تمام تر حلال، حرام کی تو بات ہی چھوڑ دو، وہ تو حلال سے رک گیا ہے۔ اب حلال سے رک کے روزہ رکھ لیا ہو اور گالیاں بک رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، تو بھائی پھر حلال سے رکنے کا فائدہ کیا ہو؟ تو پھر حضور نے صحیح فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پیاس اور بھوک کے سوا اس روزے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، لہٰذا محتاط ہو جائیں، بے پرواہ نہ رہیں۔ آپ کی گاڑی اگر آپ نہیں لوگے تو کوشش کرو کہ کسی گیریج میں کھڑی کروں یار اسکریچ نہ لگ جائے، اور باہر کھڑی کرو گے تو بھائی پردہ اور کھڑکی میں سے بار بار جھانکنا، ہو سکتا ہے کیمرہ ہی لگا دو کہ میری نظر رہے، 15 20 25 30 لاکھ روپے کی گاڑی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ آپ کو VIP بنا دے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام باب الریان ہے، یہ روزے داروں ہی کے لیے ہوگا۔ VIP ڈور، جیسے ایک مجلس ہوتی ہے، ایک محفل ہوتی ہے، اس میں علماء کون سے راستے سے آتے ہیں؟ عوامی راستے سے نہیں آتے، وہ ایسے راستے سے آتے ہیں کہ بالکل کوئی رکاوٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ آ گئے اور وہیں سے پتہ ہی نہیں چلا چلے گئے۔ VIP راستہ، تو یہ VIP اس کی طرح ٹریٹ کیے جائیں گے، اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں۔ تو یہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کا بہت زیادہ قرب عطا کرتا ہے، اور متقی اور پرہیزگار تو ہمیں اس رمضان کو اس طرح گزارنا ہے کہ آخری ہے، اب موقع ملے نہ ملے، سیزن کا وقت ہے، موقع ملے نہ ملے۔ دوسرا یہ کہ اب ہم یہ غور کریں کہ جب کرنا ہے تو بڑا بہترین بنا کے پیش کرنا ہے۔ تو اس میں عافیت کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ انسان انتہائی درجے میں خاموشی اختیار کرے، اور اگر ہو سکے تنہائی اختیار کرے تو زیادہ تنہائی رہے تو بہتر ہے روزے کی حالت ہے۔ تو یہ اس کے روزے کو حفاظت، لیکن بہرحال انسان ہے، کام کاج کے لیے باہر نکلے گا، بہت کچھ ہوگا، تو ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ دوسرا ہی دن ہوتا ہے کہ ہمیں سڑکوں پر اکثر جو ہے نا عام دنوں کے مقابلے میں جھگڑے زیادہ نظر آتے ہیں، یا بلکہ یہ تو تقیہ کلام بن گیا ہے کہ اگر کوئی لڑائی ہوتی نظر آتی ہو نا، روزہ رکھا ہے کیا؟ تو یہ روزہ گویا کہ جو ہے نا وہ لڑائی کی علامت معاذ اللہ بن گیا، ضبط۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی لڑے تو تم اس کو کہو بھائی میں روزے سے ہوں، بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی اس کو بتا دو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، لہذا تم مجھ سے نہ لڑو، ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ اس کو بھی ایک میسج دے دیا، اور ہمیں بھی منع کر دیا کہ تم گالی گلوچ مت کرنا، اس کو کہہ دو میں روزے سے ہوں۔ یہ حضور کا کمال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے اندر بڑے بحر ذخار اور سمندر چھپے ہوتے ہیں کہ ایک لفظ میں دونوں کو میسج دے دیا۔ اس کو کہہ دیا میں روزے سے ہوں، لہٰذا اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرنی ہے، اور سامنے والا جب سن لے کہ حضور نے اس کو کہا تھا کہ تو کہہ دینا میں روزے سے ہوں، تو یہ تو نبی کا پیغام پہنچا رہا ہے مجھے کہ میں روزے سے ہوں، مجھ سے اس زبان میں بات نہ کرو، تو اس کو رک جانا چاہیے۔ تو ایک ہی جملے میں دونوں کو یہ پیغام دے دیا، اور حضور جوامع الکلم ہیں کہ تھوڑی سی بات ارشاد فرماتے ہیں، لفظ آپ کو تھوڑے نظر آئیں گے لیکن سمندر ہے جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس اعتبار سے اس فرض کی اہمیت کو سمجھیں اور اس آنے والے مہینے کی قدر کریں، اپنے آپ کو کوشش کریں کہ فارغ کریں،
جتنا کام ہے اتنا کام کیا، اس کے بعد جو ہے وہ ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، جو اس کا تقاضا ہے۔ آپ تلاوت کریں گے آپ کو ثواب حاصل ہوگا، لیکن اگر سمجھیں گے، ایک آیت کسی نے سمجھی قرآن کی، حضور فرماتے ہیں 100 رکعت نوافل کا ثواب ملے گا۔ کتنی دیر لگتی ہے 100 رکعت نفل پڑھنے میں؟ اور وہ کون سی رکعت جس میں کوئی شیطانی خلل، کوئی وسوسہ نہ ہو؟ یہ وہ 100 رکعت جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اجر دلوا دے گی۔ ایک آیت، اس کا مطلب کس چیز کی اہمیت ہے؟ علم کی اہمیت ہے، قرآن کو سمجھنے کی اہمیت ہے، اس کی مزدوری زیادہ ہے، 100 رکعت نفل کے برابر ہے۔ اور حضور نے فرمایا ایک باب کسی نے سمجھ لیا قرآن عظیم کا، 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ تو ہیں تو دونوں اللہ کی عبادت، وہ کسی غیر خدا کو تو 1000 رکعت نہیں سجدہ کر رہا نا، معاذ اللہ، اللہ ہی کو 2000 سجدے کر رہا ہے 1000 رکعت میں۔ لیکن اس طرف یہ 2000 سجدے، 1000 رکعتیں، اور دوسری طرف قرآن عظیم کا ایک باب سمجھ لینا۔ اور ان دونوں میں پک اور چوز کس نے کر کے بتایا؟ جس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس طرف لپک رہے ہوتے ہیں۔ یہ اضافی چیزیں ہیں، اوور ٹائم ہے، پہلے ضروری اور لازمی چیزیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا آپ اس پیغام کو اس سنجیدگی کے ساتھ سمجھیں، یا ایھا الذین آمنو، اس میں بڑی اپنائیت ہے۔ یا ایھا الناس نہیں کہا، مجھے پکارا ہے، کیا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے کہ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے اپنوں؟ اگر اس کا یوں ترجمہ کیا جائے کہ اے ایمان والو، اے میرے اپنوں، کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کر دیا گیا، لہٰذا یہ فرض ہے، اور اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح پہلوں پر فرض کیا گیا تم پہ بھی، اس کا مطلب ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ایسا نہیں ہے کہ ہم پر ہی بوجھ ڈال دیا امت مصطفیٰ پر، بلکہ حضور کے صدقے میں ہم پر تو بڑی آسانیاں کی گئی۔ پہلے تو اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو دروازے پر صبح لکھا ہوا ہوتا تھا اس آدمی نے یہ گناہ کیا ہے، اور پہلے اگر کوئی گناہ ہوتا تھا تو اس کا ازالہ بھی بڑا مشکل ہوتا تھا۔ کپڑا ناپاک ہو گیا تو جتنا ناپاک ہوا اس کو کاٹ کے جدا کرنا ہوتا تھا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ پہلے احکامات بہت سخت تھے، بہت زیادہ شدید احکامات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کے وجود پاک کی برکت سے بڑی نرمی فرمائی ہے، بڑے سہل احکام۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ یہ جو مشقت سے تمہیں گزار رہا ہے اس کے ذریعے سے تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرما رہا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے عسر اور تنگی کا اور تنگ کرنے کا ارادہ نہیں فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، کیونکہ یہ جو مشقت ایک نوع کی جو آتی ہے وہ ایک طرح سے ہمیں مضبوط کرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ ایک پہلوان جب وزن اٹھانا شروع کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ وزن بڑھاتا رہتا ہے، تو پہلے اتنا نہیں اٹھا سکتا تھا، آج زیادہ اٹھا رہا ہے۔ کیوں؟ پہلے کم اٹھانے لگا، جب جسم نے اس کو سہارنا شروع کر دیا تو انسٹرکٹر نے، ہدایات دینے والے نے کہا اب 2 کلو وزن اور بڑھا لو، پھر تھوڑا سا بھاری لگا، لیکن پھر جسم عادی ہو گیا، تھوڑا اور بڑھا دیا، پھر جسم عادی ہو گیا، حتیٰ کہ بھاری سے بھاری وزن اٹھا لیتا ہے۔ تو پہلے جو مشقت سے گزرا اس نے اس کو کامل کیا یا نہیں کیا؟ کامل کیا۔ تو اللہ اس جو مشقت سے گزار رہا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ یہ جو تکلیف سے گزار رہا ہے تمہارے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے، تاکہ اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے سلسلے میں تم اپنے اندر ایک نوع کی طاقت پاؤ، اور پھر جنت کے راستے تمہارے لیے آسان ہو جائیں، جو ابدی زندگی ہے۔ اگر آپ کوئی ایسی مزدوری کوئی شخص کہے کہ بھئی یہ چند دن محنت والا کام کر لو پھر ساری زندگی تمہارا خرچہ میرے ذمہ ہے، آپ کیا کرو گے؟ آپ کہو گے کچھ بھی ہو جائے یہ 10 دن کام کرنا ہے، کیونکہ ساری زندگی کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت کی ساری زندگی کی ذمہ داری لے رہا ہے، اور یہاں پر جو پاکیزگی اور اطمینان قلب اور چین اس سے حاصل ہو جاتا ہے، اس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو ہر طرح کی گارنٹی اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، تو پھر کیوں نہ اس عبادت کو بہترین طریقے سے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ لہٰذا بہت قیمتی سمجھیں اس رمضان کو، بہت قیمتی سمجھیں، بہت قیمتی سمجھیں۔ ہر نفع سے، ہر سیزن سے، ہر کاروبار سے اس کاروبار کو بہتر سمجھیں، اعلیٰ سمجھیں، اور کوشش کریں کہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے بنا سنوار کر بہت اچھے انداز سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی یہ عبادت پیش کرنی ہے، کیونکہ وہ میرا رب ہے، اس کا یہ حق ہے کہ میں مکمل طور پر، کامل طور پر متوجہ ہو کر یہ عمل کروں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ آئندہ مجھے اس کا موقع میسر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے،
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔